बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज जो स्टोरी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ ये स्टोरी बहुत ही डरावनी है। स्टोरी सुनाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों को बहुत डर लगता है वो अभी से मेरी स्टोरी बंद कर दें। तो चलते हैं स्टोरी की तरफ। ये स्टोरी हमें फैसलाबाद से एक बहन ने बताई है। उन्होंने अपना नाम बताने से मना किया है। वो बताती हैं कि हमारे साथ एक घर था जहाँ एक खातून रहा करती थी। इनके 3 बच्चे थे और इनके हस्बैंड मुल्क से बाहर जॉब करते थे। वो खातून अपने बच्चों के साथ इस घर में अकेली रहती थी। इनकी छत हमारी छत से काफ़ी मिली हुई थी। मैं इस टाइम कॉलेज जाती थी और मेरी इन खातून से बहुत अच्छी बातचीत हो गई थी। वो बहुत पढ़ी लिखी खातून थी और माशाल्लाह इनका रहन सहन भी बहुत वीआईपी था। कभी कभार वो मुझे अपने घर चाय वगैरह पर बुला लिया करती। कुछ टाइम मैं इनके घर स्पेंड करती और मैं अपने घर आ जाया करती। हमारे और इनके घर में सिर्फ एक दीवार का फ़र्क था। कुछ दिन तो बहुत अच्छे गुजरे। अचानक वो खातून एकदम से जैसे गायब हो गई। हमें घर से इनकी आवाज़ें तो आती लेकिन इनका बाहर निकलना, मुझे बुलाना, मिलना मिलाना बिल्कुल बंद हो गया। एक बार तो मुझे तजस्सुस भी हुआ कि न जाने क्या हो गया। उन्होंने सबसे मिलना जुलना बंद कर दिया। एक दिन मैं इनके घर गई। मैंने दरवाज़ा नॉक किया। खातून मुझे दरवाज़े पर ही मिलने आई। इससे पहले वो मुझे अंदर बुला लिया करती थी लेकिन न जाने क्यों वो दरवाज़े से ही मुझसे मुख्तसर बात करके दरवाज़ा बंद करके चली गई। मुझे बड़ा अजीब लगा कि इतनी मिलने जुलने वाली औरत और इतनी हंसमुख औरत अब इसके रंग उड़े हुए हैं। इसके चेहरे से ऐसे लग रहा था कि कुछ जैसे चंद रातों से वो सोई नहीं। उनके बाल बिखरे, अजीब हालत थी। मुझे बहुत तशवीश हुई कि न जाने ऐसा क्या है कि इन खातून में इतना बड़ा चेंज आ गया। वैसे तो उन्होंने कहीं बाज़ार वगैरह जाना होता तो बाज़ार बहुत करीब था, वो मुझे साथ ले जाया करती। लेकिन अगर कोई बड़ा काम दूर का होता तो अक्सर मेरे भाई वगैरह को बता देती कि अपने काम के बाद इनका वो काम कर दें। लेकिन इसके बाद वो खातून जैसे इस घर में बंद होकर रह गई। हमें बच्चों की भी आवाज़ें आती लेकिन ऐसे नहीं जैसे पहले वो सहन में खेला करते थे। इनके चहचहाने की आवाज़ें, अब वो बच्चे भी जैसे सहम कर रह गए थे। ये सब बहुत पुरस्रार चल रहा था। मैंने अपने घर में भी इस बात को डिस्कस किया। मेरी वालिदा ने कहा कि अल्लाह रहम करे, मुझे मौका मिला तो मैं भी पूछूंगी। एक दिन रात के 2 से 3 बज चुके थे कि मुझे बड़ा अजीब लगा। इन्हीं खातून की कॉल मेरे नंबर पर आ रही थी। मैंने फ़ोन रिसीव किया। वो इस तरह बात कर रही थी जैसे बहुत डरी हुई हों और जैसे किसी कोने खुदरे में बैठकर वहाँ से फ़ोन कर रही हों। वो बहुत हल्की आवाज़ में बात कर रही थी। मेरा नाम लिया और मुझे कहा कि तुम्हारे भाई वगैरह घर पर हैं। मैंने कहा जी हैं, सो रहे हैं। जिस पर उन्होंने कहा कि हो सके तो अपने भाइयों को बताओ, मुझे लग रहा है मेरी छत पे कोई है। ये बात सुनते ही मुझे बहुत डर लगा। चाहे वो कोई चोर ही सही, इस रात बहुत तेज़ बारिश भी हो रही थी। मैंने अपनी वालिदा के हमरा अपने भाइयों को उठाया और उनको बताया कि मुझे फ़ोन आया है, वो साथ वाली खातून कह रही हैं कि इनकी छत पे कोई है। मेरे भाई ने कहा कि चलो देखते हैं। चूँकि हमारी छतें मिली हुई थीं, मेरे भाई ने टॉर्च ली। मेरी वालिदा ने कहा कि तुम्हें बहुत खुफिया तरीके से ऊपर जाना पड़ेगा, न जाने अगर कोई चोर वगैरह हुआ तो कहीं तुम पर हमला ना कर दे, इसलिए तुम्हें बहुत ज़्यादा एहतियात करनी होगी। मेरा भाई अपनी सीढ़ियों से अपनी ही छत पे गया क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारी छतें मिली हुई थी। अगर हम अपनी छत पे जाके देखते तो हमें इनकी छत साफ दिखाई देती। मेरा भाई छत पे चढ़ा। वो सीढ़ियों से दबे पांव ऊपर की तरफ चढ़ रहा था कि थोड़ी देर बाद वो घबराता हुआ नीचे आया। उसने बताया कि मैंने आखिरी सीढ़ी पर जब पाँव रखा तो मैंने छत की तरफ देखा। मैंने क्या देखा कि एक अजीब सी कोई मखलूक जो कि इनके सहन में नीचे की तरफ झांक रही है और वो झुकी हुई है और छत पे बैठी है। वो मुझे कोई इंसान नहीं लग रहा। मेरा भाई बहुत घबराया हुआ था। उसके उसान ख़ता थे। मेरे भाई ने छतरी ले रखी थी। मेरे भाई ने बताया कि मैं अपनी तरफ से तो बहुत एहतियात से गया था, लेकिन जब छतरी में बारिश का पानी गिरा और वो साउंड क्रिएट हुआ, इसकी अच्छी खासी आवाज़ थी। वो मखलूक जो इनके सहन में नीचे की तरफ झांक के देख रही थी, अचानक मेरी तरफ देखना शुरू हो गई। मुझे सिर्फ इसके चेहरे पर इसकी 2 आंखें चमकती हुई दिखाई दीं। तेज़ी से मैं नीचे घर की तरफ भाग आया।
وہ خاتون کا فون ہمیں پھر سے آ رہا تھا اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہم ان کو کیا بتائیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کے۔ اتنا ڈری ہوئی تھی وہ۔ میری والدہ نے ہمیں یہ سب بتانے سے منع کر دیا۔ میری والدہ جو 5 وقت کی نماز پڑھنے والی اور نمازی پرہیزی تھیں، کہتی ہیں کہ اس بات کو مت بتاؤ، چلو میرے ساتھ اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، آج رات ہم ان کے گھر پر رک جاتے ہیں۔ ہم نے انہیں فون کیا اور ہم نے انہیں کہا کہ ہم آپ کے گھر پر آ رہے ہیں۔ وہ عورت پہلے تو کچھ دیر خاموش ہو گئیں، پھر تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، آپ لوگ آ جائیں۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ وہ جو مخلوق ان کے صحن میں جھانک رہی تھی، اب ہمیں باہر سے عین دروازے سے ان کے گھر جانا تھا، اور بھائی نے جس پوزیشن میں اس مخلوق کا بتایا تھا کہ وہ اوپر سے جھانک رہی ہے صحن کی طرف، ہمیں وہیں سے گزرنا تھا۔ اب ہمیں بھی ڈر لگ رہا ہے۔ بھائی اور میری والدہ بہت پکا دل کی یہ کہتے کہ چلو اللہ کا نام لو، آیت الکرسی پڑھو اور اس عورت سے کہا کہ آپ دروازہ کھول دیں اور ہم آپ کے گھر آ رہے ہیں۔ میرے بھائی نے کہا کہ کچھ بھی ہو اوپر کی طرف مت دیکھنا۔ ایسا ہی ہوا۔ ہم جیسے ہی ان کے گھر میں انٹر ہوئے تو آپ یقین جانے نیچے نظریں تھیں میری۔ ایک آنکھ سے میں نے ہلکا سا دیکھا، چھت سے جو چیز جھانک رہی تھی وہ جلدی سے پیچھے ہو گیا اور ہم اس گھر میں چلے گئے۔ ان بچوں کا بہت برا حال تھا۔ وہ عورت بری طرح گھبرائی ہوئی تھی، وہ بچے بری طرح ڈرے ہوئے تھے۔ میری والدہ نے ان بچوں کو اپنی گود میں سہلایا۔ پھر میں نے ان سے پوچھنا شروع کیا کہ کچھ دن سے آپ بہت بدلی تھیں، ایسے کیا معاملات ہیں؟ مجھے سب ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ وہ عورت بتانے لگی کہ ایک دن میں صفائی کر رہی تھی۔ اس گھر کے ایک کونے میں انہوں نے مرغیاں رکھی ہوئی تھیں۔ اس مرغی کے ڈربے کے پاس کچی جگہ تھی، اس جگہ صفائی کر رہی تھیں تو مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے مٹی کے ڈھیر کے نیچے کپڑے میں کوئی چیز لپٹی ہوئی ہے۔ میں جھاڑو اس جگہ اور زیادہ مارنے لگی، وہ چیز مٹی سے اکھڑنا شروع ہو گئی اور اچانک وہ پورا ایک کوٹلا باہر آ گیا۔ ایک گڑیا تھی، اس کے جسم پر جیسے خون سے کچھ لکھا ہوا تھا۔ وہ دکھنے میں تو عربی لگ رہی تھی لیکن وہ عربی نہیں تھی، کوئی عجیب سی زبان میں کچھ لکھا ہوا تھا اور وہ تھا بہت پراسرار۔ اس کے بعد ہمارے گھر میں کچھ عجیب معاملات شروع ہو گئے۔ بقول اس عورت کے کہ وہ رات میں ایک دفعہ سو رہی تھیں کہ رات میں ان کی آنکھ کھلی اور وہ دیکھنے لگی کہ اس کی بیٹی جیسے ہوا میں کسی نے اٹھا رکھی ہو۔ وہ بہت بری طرح ڈر گئیں۔ اس گھر میں عجیب آوازیں آیا کرتیں۔ اس گھر کے دروازے سے ایسے لگتا کہ جیسے کوئی اندر کی طرف جھانک رہا ہو۔ وہ گڑیا نکالنے کے بعد اس گھر میں اسے شیطانی جن نظر آنے شروع ہو گئے۔ اس خاتون نے بتایا کہ میں اتنا زیادہ خوفزدہ تھی اور اتنی ڈپریشن میں تھی کہ میرا سب سے ملنا جلنا ختم ہو گیا۔ میں نے اپنے ہسبینڈ کو تو بتا دیا، وہ جلد آئیں گے اور ہمیں یہاں سے کہیں اور شفٹ کریں گے۔ میں جب تک یہ ٹائم گزار رہی ہوں وہ یہ بات بتا رہی تھی کہ جیسے وہ ایکٹیویٹیز اب بھی ہمارے ساتھ محسوس ہونا شروع ہو گئیں۔ باہر سے جیسے چیخوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ چھت پہ کوئی چل رہا تھا۔ میرے بھائی کا فون میرے نمبر پر آیا، وہ مجھے کہنے لگا کہ تم لوگ خیریت سے ہو؟ میں بہت بری طرح گھبرا رہی تھی اور اپنے بھائی کو بتا رہی تھی کہ اس گھر میں تو بہت معاملات ہو رہے ہیں اور ایسا ہے۔ اس عورت کی وہ باتیں سننے کے بعد اور اس گھر میں وہ ایکٹیویٹیز جو شروع ہو چکی تھیں، میری والدہ اس خاتون کو کہنے لگی کہ آپ اپنے بچوں کو اٹھائیں اور ہمارے گھر آ جائیں۔ میری والدہ نے ان سے کہا کہ جب سے آپ نے وہ تعویذ گڑیا سے نکالے ہیں، وہ جنات شاید اس میں قید تھے، وہ سب آزاد ہو چکے ہیں اور وہ سب تمہیں تنگ کر رہے ہیں۔ وہ خاتون بتاتی ہیں کہ اسی ڈر سے میری نیندیں پوری نہیں ہو رہی تھی، بس صحیح سے سو نہیں پا رہے، مجھے اپنے بچوں کا خیال رہتا ہے۔ بہرحال خاتون کو رات کو اپنے گھر میں کمرہ دیا۔ وہ شاید بہت دنوں بعد صحیح سے سوئی تھیں۔ اس کے شوہر کے آنے میں کوئی 2-3 دن تھے۔ میری والدہ نے ان سے کہا کہ تم 2-3 دن ہمارے گھر میں ہی رہو۔ وہ عورت ہمارے گھر میں 2-3 دن رہیں، لیکن یقین جانیے ان کے گھر سے ایسی آوازیں آتیں کہ ایسے لگ رہا جیسے ان کے گھر میں بہت سارے لوگ رہ رہے ہوں۔ ہمیں اس گھر میں دروازوں کی آوازیں آیا کرتیں، جیسے کوئی دروازہ بند کر کے اندر گیا، اور اندر اس کے گھر سے، کچن سے، ہر جگہ سے آوازیں آتیں۔ اس کے گھر کے اندر کے دروازوں کی آوازیں آیا کرتیں۔ وہ بہت شیطانی جنات تھے۔ پھر 2 سے 3 دن کے بعد ان کے ہسبینڈ واپس آ گئے۔ انہوں نے میری والدہ کا، میرے گھر والوں کا بہت شکریہ ادا کیا اور کہا کہ جہاں 2-3 دن آپ نے ان کو اپنے گھر رکھا ہے، 1-2 دن اور رکھ لیں۔ میں سوچ رہا ہوں کہ میں ڈائریکٹ ہی اب ان کو اسی گھر میں شفٹ کروں جو میں نے نیا گھر لیا ہے۔ پھر انہوں نے نیا گھر لیا اور اپنا سامان شفٹ کرنا شروع کر دیا۔
مزدوروں نے بھی اس گھر میں یہ چیزیں محسوس کی۔ بہرحال ان کے جانے کے بعد وہ گھر اب بند ہو چکا تھا، وہ ویران ہو چکا تھا۔ ہر دن اس گھر میں بہت سی ایکٹیویٹیز ہوتی جو ہم وقتاً فوقتاً محسوس کرتے رہے۔ ان کے جانے کے بعد گھر میں جو معاملات ہمارے ساتھ پیش آئے وہ میں پھر کسی اور آپ کو ویڈیو میں بتاؤں گی، کیونکہ یہ سٹوری بہت لمبی ہو چکی ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا اس سٹوری کو سننے کا۔ ہماری نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے آپ ہمارا ساتھ دیجیے گا۔ ویڈیو اگر پسند آئے تو ویڈیو کو اپنے دوستوں اور فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور ہمارے چینل پہ اگر آپ نئے ہیں تو اس کو کائنڈلی سبسکرائب کر دیجیے۔ اللہ حافظ۔